ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا۔ 70 بار پڑھ لو، جو پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد 12 ربیع الاول سے پہلے ارب پتی بن جاتا ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کا چاند دیکھ کر پڑھنے والا ایک ایسا نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر مشکل پریشانی، غربت، تنگ دستی کا حل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اتنی دولت ملتی ہے، یقین مانے دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین، مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، جس کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، بالکل نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، میری آج تک دعائیں قبول نہیں ہوئیں، تو وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ پھر وہ اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھے گا۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، وہ جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ربیع الاول کی پہلی رات اتنی قبولیت والی ہے کہ اس رات جو بندہ بھی مانگتا بن کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر مانگے گا، اس کی تقدیر سنور جائے گی، اس کے نصیب چمک جائیں گے، اس کے ستارے روشن ہو جائیں گے۔ اگر آج کوئی بے روزگار ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ غیب سے نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔ اللہ کریم جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب اور طریقے سے بتایا جائے گا۔ آپ نے دنیا بھر کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانی ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے۔ تو ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی اور کہتی ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھو۔ یہ رات بہت خاص ہے، یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ ربیع الاول کی پہلی رات اتنی برکت والی ہے کہ اس رات اللہ سے 1 لاکھ مانگو، اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ جو بندہ بھی اس بابرکت رات، عظمت والی رات، قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا تو یقین کریں اس کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ اور جو بندہ بھی اس رات کو لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو رب کریم پورے سال کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت، بدقسمت وہ انسان ہے جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مسرت عمل ہے، یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائی گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ رات اتنی قبولیت کی ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے،
جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ربیع الاول کی پہلی رات آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں رات کو اسی وقت پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، یا نماز عصر مغرب عشاء کے بعد کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر کاروبار سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ربیع الاول کے چاند کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ جب آپ ربیع الاول کا چاند دیکھ لیں یا چاند کی خبر سن لیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان اور چھوٹا سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اپنا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ کرائے کی دکان پر ہیں، مکان پر ہیں، آپ اپنی ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، یا اللہ مجھے ذاتی گھر مل جائے۔ آپ کے کاروبار میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنے چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کروانا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، میرے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، اس کام میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی آرام سے، سکون سے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت، خواہشات ہیں، مقاصد ہیں جو پورے نہیں ہو رہے، تو آج آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے مانگ لو۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے اسباب مل جائیں گے۔ ہر حاجت، ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ آج آپ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ آپ نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے،
کوئی جلد بازی میں نہیں پڑھنا۔ اسی طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آج تک جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں بندشیں ہیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق دولت کا سیلاب آ جائے گا، اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کاروبار بند ہے پڑا ہے وہ چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکت عطا فرما دے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ربیع الاول کی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدا را یہ وظیفہ ضائع مت کرنا، پتہ نہیں اگلے سال ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ کریم 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرماتا ہے۔ آج اگر آپ 33 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر رب کریم کے سامنے 33 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرمائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے قرآن سورت کو پڑھنا ہے، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 70 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی صورت ہے جسے 70 بار پڑھنے سے اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی بندش ٹوٹ جائے گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 70 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے عمل مکمل کر لیا۔ یاد رکھیے گا، جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد کی نیت ضرور کرنی ہے، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل پڑھ رہے ہیں۔ اور جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، اللہ بہترین سے نوازے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور اس کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور رائٹ کیجیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ایک نئے ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔